الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الدخان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو شروع کریں، آج جو حضرات اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں مسجد میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتکاز ہے اللہ کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ ہندوؤں میں دو لفظ مستعمل ہیں، گیان اور دھیان۔ گیان دھیان، گیان دھیان۔ گیان ہے علم کے لیے اور دھیان ہے توجہ کو، دھیان کو، توجہ کو مرتکز کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، علم صحیح علم حاصل ہو انسان کو، اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو مرکوز کرے۔ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہاں بھی اصل شے توجہ ہے، میں نے اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لیا ہے اس ہستی کی طرف کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو چونکہ معمولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، ہر شخص کے اپنے اپنے معمولات ہیں، تو ان معمولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی اللہ کی طرف، ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھیے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے ایسی توجہ کبھی ہو گئی، کبھی خیال آ گیا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے، پھر کبھی کچھ ہوش آیا، پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان روٹینز کو اور معمولات کو توڑ کر پھر یہ 10 دن 9 دن انسان یکسو ہو جائے، اللہ کے در پر آ کر ڈیرا لگائے۔ تو قانوناً تو اعتکاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے، طبی انسان کی ضروریات جو ہیں اس کے سوا آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قانوناً تو یہ آپ پورا کر دیں گے تو بس اس کا یہ کہ اعتکاف ہو گیا، لیکن اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے، ارتکاز۔ اس مسجد کا جو اعتکاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو آتشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معتکف حضرات جو ہیں پہلی 5 یا 6 راتوں میں قرآن مجید کا 1/6 حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے۔ یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتکاف میں یہ میسر نہ ہو۔ تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا، تقریباً 25ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے ابتدا میں، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجئے آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ احقاف میں وعدہ ذکر آئے گا کہ کچھ جنات نے صرف 1 مرتبہ قرآن سنا حضور سے،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلغ بن گئے، داعی بن گئے۔ تو اگر آپ 5 دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے، اللہ کرے، کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے۔ آپ کے مقاصد، زندگی میں رخ کیا میں نے رکھا ہوا ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنا تجزیہ کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنے تو تھوڑا سا قرآن بھی، چند آیتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھی، تو آپ تو 5 پارے سنیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس میں بڑی اہم صورتیں آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین کے جو خلاصے اللہ انسانی فطرت سے واقف ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں، بعض چاہتے ہیں ذرا ہمیں خلاصے مل جائیں، بعض لوگ پوری کتابیں پڑھتے ہیں امتحان کے لیے اپنے، اور بعض جو ہے خلاصوں سے کام چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مکی صورتوں میں آئے ہیں، مدنی صورتوں میں، ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیے ہیں۔ وہ حصہ ہمیں پڑھنا ہے، کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کہ نیت جو ہے اس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ نیت یہ ہے، کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دے کہ یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے یہ تصنع نہیں کر رہا ہے، تکلف نہیں کر رہا ہے، یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے، بلکہ واقعتاً جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے، اور دل یہ گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے، پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ درمال حق ہے سودار۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ جدھر حق مجھے موڑے گا میں مڑ جاؤں گا، یہ نہیں کہ اب پوری زندگی تو اس رخ پر گزری ہے، پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں، اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر، یا یہ کہ میں نے تو فلاں رخ پر بڑی تیاری کی ہے، بڑی محنتیں صرف کی ہیں، اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں۔ نہیں، درمال حق ہے سودار، حق جدھر مڑے تم مڑ جاؤ۔ یہ فیصلہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برپا ہو سکتا ہے، انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجیے۔ جو باتیں واضح طور پر سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا، آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے۔ وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے حوالے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، آیا نماز روزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے، یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضا ہے۔ یہ 2 چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے، تو انشاءاللہ تعالی اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا۔ بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ اس سے پہلی سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے، یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں گویا کہ محذوف ہے مقسم علیہ۔ قسم کس بات پر کھائی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو انک لمن المرسلین یہاں پر محذوف مانیے، گواہ ہے یہ قرآن، روشن قرآن کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، قطعی ہے۔ اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں صورتوں میں، وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے، اصل قرآن، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں، اور کتاب مقدون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں، یہاں ام الکتاب کہا گیا تھا، وہاں ہے اصل قرآن۔ اب وہاں سے اس کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں، کیونکہ 21ویں تاریخ ہے، یہ 21ویں شب شروع ہو چکی ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اتق من النار، آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے۔ جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بد نصیب ہوا۔ تو اسی میں لیلۃ القدر ہے،
اور لیلۃ القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن قرآن مجید میں اہم مضامین چونکہ کم از کم 2 مرتبہ آتے ہیں، وہی مضمون یہاں بھی ہے. لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شے ہے، ایک ہی رات کا نام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں. انا کنا منذرین، ہم ہیں خبردار کر دینے والے. رسالت کا اصل مقصد، کتابوں کا اصل مقصد انذار، خبردار کرنا. یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، قبر کسیے اور خبردار کر دیجیے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا چھوٹا سا حقیر سا دیباچہ ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے طے پا جاتے ہیں. ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے، تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں، اس کے منصوبے بنتے ہیں، اس کے نقشے بنتے ہیں جو 1000 سال کے ہوتے ہیں. اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی. یوں سمجھیے کہ جو کاسمک، جو ایک امپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے، یہ اس کاسمک امپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا. اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کے ضمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے طے پا کر اور یفرقو کا صحیح مفہوم ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں. فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا. گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو چونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں تمام سال کے فیصلے طے پا کر اور ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو. وہ سول سروس ہے، وہ بیوروکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی. تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک. امرا من عندنا، اور یہ تمام احکام جو ہم طے کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں، طے پا چکے ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمتا من ربک، اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لیے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا مالک اور رب. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. یعنی یہ بات مان لینا تو شاید آسان ہو، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں، یہ چیز میری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. میرے پاس تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے. اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. ہمارے اپنے اعضاء جو ہیں، اپنے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، آقا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد جو پچھلے ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ جو ہے شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکے میں لوگ تھے ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے، اور یا پھر یہ کہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس وہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھواں، ایک بڑا کھلا روشن دھواں. اس آیت کے بارے میں 2 اعاظم رجال جو ہیں امت کے، ان کے مابین بڑا شدید اختلاف ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھواں آئے گا. اور وہ احادیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 10 نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی، یا کہ بعد دیگر ان میں دخان بھی ہے. لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مکے میں جو قحط پڑا تھا وہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مصیبتیں بھی ساتھ نازل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے، تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے.
یہ متوجہ ہو جائیں، سنیں اور غور کریں، تبھی تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو وہاں مکے میں بھی ایک قحط آیا تھا، اور قحط میں یہ ہوا تھا کہ جب بارش بالکل نہ ہو تو بالکل صحرا کے علاقے میں تو آپ سمجھیے کہ وہ گردہ ہی گردہ، وہ دھواں سا پورا جو ہے فضا کے اندر اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں آراء ہیں، اور چونکہ دونوں صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، لہذا ان میں پھر محاکمہ کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے، یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ فَاتَّقِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ، وہ دھواں جو ہے ڈھانپ لے گا لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، اور وہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے، دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے یہ یاد دہانی اور نصیحت اخذ کرنے کی، کہاں ان میں استعداد ہے۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے ہیں، واضح کرنے والے، روشن، ہر شے کو، ہر حقیقت کو واضح کر دینے والے۔ ثم تولوا عنہ، اور پھر انہوں نے منہ موڑا ہے ان سے، پیٹھ موڑی ہے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہا ہے نقل کفر نباشد معاذ اللہ، یہ سکھایا پڑھایا ہوا شخص ہے، کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو، محمد کو، یا یہ کہ مجنون ہے، ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، یا کوئی آصیب کا، جنات کا سایہ ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل پکڑی ہے کہ قیامت سے قبل والا دھواں جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا، اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس میں امکان ہوتا ہے۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، لیکن تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں، 7 اس قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ ذرا اس کو دور کروا دو، اپنے رب سے دعا کرو، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ، یعنی بڑا عذاب جب آئے گا، انا منتقمون، تب ہم ان سے پورا انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس بھی ایک بہت ہی باعزت رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان ادوا الی عباد اللہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ہوں ایک امانت دار رسول، میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارے رب نے۔ واللہ تعالی علی اللہ، دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی میرے مخالفت کرو گے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی، جو تمہارا بھی رب ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو، کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو، میرے خلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار، یہ فرعون اور اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں، مجرم ہیں۔ فاسر بعبادی، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، لیلاً انکم متبعون، اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا۔ واترک البحر رہوا، اور دیکھو جب تمہارے لیے ہم سمندر کو پھاڑ دیں گے، راستہ بنائیں گے، تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا۔ واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، اس لیے کہ یہ بھی پھر تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنائے تھے بڑی محنت سے، اور عیون اور چشمے سب چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے۔ وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور کتنے اعلیٰ گھر، ونعمت، اور کیسے کیسے ناز و نام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا اور لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، نہ پھر انہیں کوئی مہلت ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے کہ جس میں کہ قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا، وہ تو نجات دے دی، من فرعون سے۔ انہ کان عالیہ من المسرفین، وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا اور سرکش بھی بہت تھا۔ ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، ایک یہ سرکش بھی ہوتا ہے، دوہرا جرم۔
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کوتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا، اور واقعہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی۔ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ بیان ہوئے ہیں، پھر بھی توحید ایک ایسی شے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی جو یوں سمجھیے کہ سواد اعظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے، کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں۔ انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں کہ جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دی تھی کہ جن میں ان کے لیے بلاء حسنہ جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے ایسی آزمائشیں کہ جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو ابھارے اور نکھار کر ظاہر کریں۔ ان ہؤلاء لیقولون، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مکے والے، اب ذکر کر کے بنی اسرائیل کا چونکہ مکی صورتیں ہیں، اب آئے ہؤلاء یہ لوگ جو ہیں، لا یقولون وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کہ جو ہونے والی تھی، باقی یہ کہ ہم اب اٹھنے والے نہیں ہیں، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اور ہمارا بعث بعد الموت پر عقیدہ نہیں ہے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہی ہو کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ہے تو اچھا پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہے یا تبع کی قوم؟ یہ تبع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود، اسی طریقے سے یہ تبع کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا، وہ سب مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کوئی کھیل کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا ان کو مگر حق کے ساتھ۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً وہ فیصلے کا دن، یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لیے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جبکہ کوئی ساتھی دوست رفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرما دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہنم میں، کل محل یغلی فی البطون، اور وہ جب وہ بھوک کے مارے کھائیں گے، حالانکہ نہایت بد شکل ہوگا، بد زیب ہوگا، بد ذائقہ ہوگا، بدبودار ہوگا، لیکن یہ کہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر کھائیں گے، لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر، جیسے کہ پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا، اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے، کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا ہے، جبکہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ این بیچوں بیچ جہنم کے۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے تریڑوں کا عذاب دو، ذق چکھو، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو، بڑے باعزت ہو۔ اب ابو جہل سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا، تم تو بہت اکڑتے تھے، اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائیداد پر بڑا فخر تھا، اب چکھو یہ مزہ، ذق انک انت العزیز الکریم، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر، پرسکون، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی،
یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا لباس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ریشم، اور اوپر جو ہے وہ باریک ریشم، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوں گے، کذالک ایسے ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے، ان کو بیاہ دیں گے حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر وہ آرڈر کریں گے، بلائیں گے، طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز، بڑے اطمینان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذاب جہنم سے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یقیناً ان کے اعمال بھی ہوں گے، ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ صرف محنت اور صرف عمل نہیں، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت بھی ضروری ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے قرآن کی، عربی زبان جو ہے کوئی ثقیل نہیں ہے، آپ مقامات حریری کتاب پڑھ کر دیکھیے، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اور جو سمجھیے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے، ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میری ووکیبلری اتنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، اللہ کو اپنے علم کا مظاہرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ سمجھیں، تو بہت سادہ، سہل ممتنع جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سہل ممتنع، فصاحت و بلاغت کی معراج، لیکن بہت آسان، فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اسے نصیحت اخذ کریں، اس کو سمجھ سکیں، فرتقب انہم مرتقبون، تو اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، فرتقب اسی کے آگے وہ دخان مبین جو آنے والا ہے، گویا کہ اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ وہ عذاب تم پر جو آئے گا، وہ عذاب کہ جس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ قحط کا عذاب تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔